بیان کرنا کمال بلاغت میں داخل ہے اور عین حکمت ہے۔ قرآن کریم کی یہی شان ہے اور یہی اس کی بلاغت ہے اور یہی اس کا حکیم ہونا ہے، یہ حکمت کی باتیں کرنا ہے کہ اس میں ترتیب پائی جاتی ہے ہر چیز میں۔ اسی وجہ سے ترتیب طبی کا التزام تمام قرآن کریم میں پایا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہی دیکھو کہ کیوں کر پہلے رب العالمین کا ذکر کیا، پھر رحمان، پھر مالک، پھر رحیم، پھر مالک یوم الدین، اور کیوں کر فیض کے سلسلے کو ترتیب بار عام فیض سے لے کر اخص فیض تک پہنچایا۔ ایک عام فیض ہے جو ہر ایک کے لیے ہے اور ایک خاص فیض ہے جو خاص لوگوں کے لیے ہے۔ غرض فرمایا، غرض موافق عام طریق کامل بلاغہ قرآن کریم کی آیت موصوفہ بالا میں ہر چہار فقرہ ترتیب طبی سے بیان کیے گئے ہیں۔ جو قرآن کریم جو ہے، جو ایسی کامل کتاب ہے، فصاحت و بلاغت کا منبع ہے، وہ اس کا جو عام طریق ہے اس کے مطابق ہی یہ ترتیب بھی بیان ہوئی ہے۔ فرمایا کہ آیت موصوفہ بالا میں ہر چہار فقرہ ترتیب طبی سے بیان کیے گئے ہیں، لیکن حال کے متعصب ملا جن کو یہودیوں کی طرز پر یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یعنی الفاظ کو اپنی جگہ سے عدل بدل دیتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی عادت ہے، اور جو مسیح ابن مریم کی حیات ثابت کرنے کے لیے بے طرح ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور کلام الہی کی تحریف و تبدیل پر کمر باندھ لی ہے، وہ نہایت تکلیف سے خدا تعالیٰ کی ان چار ترتیب وار فکروں میں سے وہ نہایت تکلف سے خدا تعالیٰ کی ان چار ترتیب وار فکروں میں سے دو فکروں کی ترتیب طبی سے منکر ہو بیٹھے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ اگرچہ فکرہ مطہروں کا من الذین کفروا اور فکرہ جاعل الذین تبعوا کا ترتیب طبی پہ واقع ہے، ترتیب طبی واقعہ ہیں، لیکن فکرہ انی متوفی کا اور فکرہ رافعوں کا الیہ ترتیب طبی پر واقع نہیں۔ پہلے دو فکرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطہروں کا من الذین کفروا، اور پھر فرمایا جاعل الذین تبعوا کا، جو آخر میں فرمایا، یہ تو فکرے کہتے ہیں ترتیب کے لحاظ سے ٹھیک ہیں، لیکن متوفی کا اور رافعوں کا الیہ جو ہے یہ ترتیب صحیح نہیں ہے، بلکہ دراصل فکرہ انی متوفی کا مؤخر اور فکرہ رافعوں کا الیہ مقدم ہے، یعنی متوفی کا بعد میں آنا چاہیے تھا یا ہے ان کے خیال میں، اور رافعوں کا الیہ جو ہے وہ پہلے ہونا چاہیے تھا اور ہے۔ مسلم فرماتے ہیں کہ افسوس کہ ان لوگوں نے باوجود اس کے کہ کلام بلاغت نظام حضرت ذات آسن المتکلمین جل شانہ کو اپنی اصل وضع اور صورت اور ترتیب سے بدلا کر، یعنی یہ جو کلام ہے بلاغت بلیغ کلام جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو سب کلام کرنے والوں سے زیادہ خوبصورت کلام کرتا ہے اور جو بڑی شان والا ہے، اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اپنی اصل وجہ اس کے جو بیان ہے اس کو اپنی اصل وجہ اور صورت سے اور ترتیب سے بدلا کر مسخ کر دیا ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو تو مسخ کر دیا، اور چاروں فکروں میں سے دو فکروں کی ترتیب طبی کو مسلم رکھا اور دو فکروں کو دائرہ بلاغت و فساد سے خارج کر دیا۔ دو کے بارے میں تو کہہ دیا کہ بڑی ٹھیک ٹھاک ہے ترتیب ان کی، اور جہاں کیونکہ اپنی دلیل نہیں بنتی تھی اس لیے ان کی ترتیب بدل دی، خارج سمجھ کر اپنی طرف سے ان کی اصلاح کی، یعنی مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کیا، جو پہلے تھا اس کو بعد میں کر دیا اور جو بعد میں تھا اس کو پہلے کر دیا، مگر باوجود اس قدر یہودیانہ تحریف کے پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ اگر فرض کیا جائے کہ فکرہ انی رافعوں کا الیہ فکرہ انی متوفی کا پر مقدم سمجھنا چاہیے تھا،
تو پھر بھی اس سے محرفین کا مطلب نہیں نکلتا، کیونکہ اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور وفات دینے والا ہوں، اور یہ معنی سراسر غلط ہیں، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آسمان پر ہی وفات ہو۔ وجہ یہ کہ جب رفع کے بعد وفات دینے کا ذکر ہے اور نزول کا درمیان میں کہیں ذکر نہیں، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آسمان پر ہی حضرت عیسیٰ وفات پائیں گے۔ ہاں اگر ایک تیسرا فکرہ اپنی طرف سے گھڑا جائے اور ان دونوں فکروں کے بیچ میں رکھا جائے اور یوں کہا جائے کہ یا عیسیٰ انی رافعوں کا و منزلوں کا و متوفی کا، تو پھر معنی درست ہو جائیں گے، مگر ان تمام تحریفات کے بعد فکرات مذکورہ بالا خدا تعالیٰ کا کلام نہیں رہیں گے، بلکہ بباعث دخل انسان، جو انسان نے اس میں دخل دے دیا ہے اس کی وجہ سے، اور صحیح تغیر و تبدیل و تحریف کے اس محرف کا کلام متصور ہوں گے جس نے بے حیائی اور شوخی کی راہ سے ایسی تحریف کی، اور کچھ شبہ نہیں کہ ایسی کارروائی سراسر الحاد اور بے ایمانی میں داخل ہوگی۔ پھر آپ ابن عباس کی تفسیر سے سامنے رکھتے ہوئے دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تفسیر معالم کے صفحہ 162 میں زیر تفسیر آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعوں کا الیہ لکھا ہے کہ علی بن طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ انی ممیتوں کا، یعنی میں تجھ کو مارنے والا ہوں۔ اس پر اقوال اللہ تعالیٰ کے دلالت کرتے ہیں، یعنی یہ جو بات ہے اس کی تشریح اللہ تعالیٰ کے اپنا جو قول ہیں قرآن کریم میں بیان ہوئے وہ ان پر دلیل ہیں، جیسے کہ فرمایا کل یتوفاکم ملک الموت، یعنی تو کہہ دے کہ موت کا جو فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں وفات دے گا، اور پھر فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یعنی وہ لوگ جن کو فرشتے اس حالت میں وفات دیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ غرض حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اعتقاد یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، اور ناظرین پر واضح ہوگا کہ حضرت ابن عباس قرآن کریم کے سمجھنے میں، آپ فرماتے ہیں حضرت السلام کہ ناظرین پر واضح ہوگا کہ حضرت ابن عباس قرآن کریم کے سمجھنے میں اول نمبر والوں میں سے ہیں، اور اس بارے سے ان کے حق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے ان کی تفسیر قرآن کے بارے میں۔ یہ صرف 3 آیات نہیں بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اعلان کیا ہے کہ قرآن شریف میں اول سے آخر تک جس جگہ توفی کا لفظ آیا ہے ان تمام مقامات پر توفی کے معنی موت ہی لیے گئے ہیں۔ پھر ایک جگہ آپ بڑے زوردار الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن شریف سے ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ حقیقت میں موت کے بعد پھر جسم کے ساتھ اٹھائے گئے تھے تو قرآن شریف میں عبارت یوں ہونی چاہیے تھی کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ثم محیی کا ثم رافعوں کا ما جسدے کا الی السماء، یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، پھر زندہ کروں گا، پھر تجھے تیرے جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لوں گا۔ لیکن اب تو بجز مجرد رافعوں کا کہ جو متوفی کے بعد ہے کوئی دوسرا لفظ رافعوں کا تمام قرآن شریف میں نظر نہیں آتا جو ثم محیی کا کے بعد ہو، اگر کسی جگہ ہے تو دکھلانا چاہیے۔ فرمایا میں بدعویٰ کہتا ہوں کہ اس ثبوت کے بعد کہ حضرت عیسیٰ فی الحقیقت فوت ہو گئے تھے، یقینی طور پر یہی ماننا پڑے گا کہ جہاں جہاں رافعوں کا یا بررفعہ اللہ علیہ ہے اس سے مراد